اگر کوئی شخص نیا نیا مسلمان ہوا اور اسے کوئی صورت یاد نہیں ہے، وہ نماز کیسے ادا کرے گا؟ دیکھیں، ایسے شخص کے لیے حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ وہ جماعت سے لازمی طور پہ جماعت سے نماز ادا کرے۔ تو جیسے اب فجر کی نماز اس نے 2 رکعت نماز امام صاحب کے ساتھ پڑھی تو قرات تو امام صاحب ہی کریں گے، باقی جتنا اس کو پڑھنا ہے وہ ایک اس کو خاکہ سمجھا دیں کہ اس جگہ آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا ہے۔ جیسے تکبیر لگا دی، تکبیر تو آسان ہے، اس کو سمجھ میں آ جائے گی، طریقہ ایک ڈھانچہ نماز کا سمجھا دیں۔ اس کے بعد ثنا کی جگہ سبحان اللہ، پھر رکوع کے اندر اسی طرح، سجود کے اندر اسی طرح، یوں جب اتحیات میں بیٹھے تو بس بولتا رہے سبحان اللہ حتیٰ کہ امام صاحب سلام پھیر دیں۔ تو اس کو یہ کرنا ہوگا۔ اور سنن نوافل وہ ابھی اس کو اگر پڑھنا چاہے تو اسی طرح سبحان اللہ سے پوری پڑھ لے، ورنہ فی الحال اس کو ان کا مکلف نہ بنائیں۔ صرف یہ وتر اور فرائض یہ امام صاحب کے ساتھ پڑھے، اور فرض کر لیں خدا نخواستہ اگر اس کی جماعت نکل جاتی ہے اور کوئی قریبی دوسری جماعت اس کو نہیں ملتی ہے تو پھر وہ نماز کو اسی طرح ذکر الہی کے ساتھ پورا کرے، لیکن فوراً سے پیشتر رات دن کوشش کر کے اس کو نماز سیکھنی چاہیے۔ اور جو لوگ مطلب کریڈٹ تو لیتے ہیں، الحمدللہ ہم نے 10 کو مسلمان کیا، ہم نے 20 کو مسلمان کیا، بھائی جان مسلمان کرنا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے۔ اگر آپ کسی کمال کی نسبت اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں، فرض کر لیں ویسے تو سارے اللہ کا کمال ہے، تو پھر آپ کا کمال یہ ہوگا کہ اس کو کامل مسلمان بنائیں، اس کو اکیلا نہ چھوڑیں، اس کو تنہا نہ چھوڑیں۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ ان کو تو پہلی بات تو کہ مسلمان کرنا ہی نہیں آتا کہ کسی غیر مسلم کو مسلمان کیسے کرتے ہیں، اور پھر دوسرا اپنا دین خود نہیں سیکھا ہوتا۔ ایک غیر مسلم کو مسلمان کر کے جھنڈا تو اٹھا لیتے ہیں، جی ہم نے 10 مسلمان کیے ہیں، ہم نے 20 مسلمان کیے ہیں۔ بھائی تم آپ خود بھی کامل مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ سکھاؤ ذرا اس کو، مسلمان عقائد سکھاؤ، اس کو احکام شرعیہ عملیہ آپ سکھائیے، انہیں گناہوں کی معرفت سکھائیں، وہ ہمارے مسلمانوں نے خود نہیں سیکھی ہوئی۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ ہونا یہ چاہیے اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو وقت دیں، اسے نماز سکھائیں، اس کو ضروری چیزیں سکھائیں۔ سب سے پہلے عقیدہ سکھانا ضروری ہوگا، آہستہ آہستہ عقیدہ سکھائیں۔ اس طرح احکام شرعیہ عملیہ، اس میں طہارت ہے، نماز ہے، اگر رمضان آ گیا تو روزے ہیں، اگر وہ بالغ ہے خاص طور پر تو پھر روزے وغیرہ، اگر وہ مالدار ہے تو فوراً زکوٰۃ کے مسائل، کیونکہ مالدار اور سال گزر جائے تو، اور اسی طرح قربانی کا ایام آ گئے تو سال چاہے نہ گزرے فوراً اس پہ قربانی واجب ہوگی، تو پھر قربانی کے احکام۔ اسی طرح اگر وہ تجارت کر رہا ہے، اگر وہ کسی کرائے پہ چیز کو لیتا دیتا ہے تو پھر آپ کو اس کو اجارے کے مسائل بھی سکھانے ہوں گے۔ اگر اس نے پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں تو بہت بہتر ہے کہ اس کے کاروبار کے اعتبار سے جو مسائل ضروری ہیں وہ اس کو سکھانے کا اہتمام کیا جائے۔ آپ نہیں سکھا سکتے، کسی عالم سے ٹائم لے کر اس کو توجہ کے ساتھ وسیلہ، ایک برج بن کر اس کو سکھائیں۔ اسی طرح گناہوں کی معرفت، صغیرہ گناہ کیا ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے، ظاہری کیا ہیں، باطنی گناہ کیا ہیں، مثلا دماغ سے کون کون سے گناہ ہو سکتے ہیں، آنکھوں سے کون سے ہیں، زبان سے، ہاتھ سے، پیروں سے، شرمگاہ کے گناہ کیا کیا ہوتے ہیں، مال کمانے کے حرام اور جائز طریقے کیا ہیں، مال خرچ کرنے کے حرام اور جائز ذرائع کیا ہیں، کس سے آپ دوستی کر سکتے ہیں، کس سے نہیں، یہ چیزیں آہستہ آہستہ اس کو سکھانا ضروری ہے۔